کیا ہم حسینی ہیں؟ آج گفتگو کا عنوان ہے کیا ہم حسینی ہیں؟ یہ بات ہم برسوں سے کہہ رہے ہیں، ہم حسینی ہیں، ہم حسینی ہیں، ہم حسینی ہیں۔ تو میں پوچھتا ہوں کیا ہم حسینی ہیں؟ لیکن جواب آپ نے نہیں دینا، جواب میں نے بھی نہیں دینا، جواب ہم اپنے دلوں سے پوچھیں، اپنے دل کی عدالت میں کھڑے رہیں اور اپنے ضمیر کو جھنجھوڑیں اور اپنے ضمیر سے پوچھیں کیا ہم حسینی ہیں؟ کیونکہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کے طریقے پہ چلتا ہے، جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کی بات پر عمل کرتا ہے، جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے۔ آئیڈیل کون بناتا ہے؟ جب محبت ہوتی ہے۔ آپ غور کیجئے، میرے سامنے بڑی تعداد نوجوانوں کی ہے، ہم فخر سے پورا سال اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں اے حسینیوں، آپ حسینی تو ہے لیکن آپ کے سر کے بال کس کے اسٹائل میں ہیں؟ آپ کا لباس کس کے اسٹائل میں ہے؟ آپ کے چلنے کا انداز کس کے اسٹائل میں ہے؟ آپ کے بولنے کا انداز کس کے اسٹائل میں ہے؟ آپ کی لائف اسٹائل کس کے انداز میں ہے؟ آپ ہم حسینی تو ہے لیکن حسینیت ہماری زندگی میں کہیں نظر نہیں آتی، اس لیے کہ حسین صرف ایک شخصیت کا نام نہیں ہے، حسین صرف ایک ذات کا نام نہیں ہے، حسین ایک نظریے کا نام ہے، حسین ایک تحریک کا نام ہے، حسین ایک عقیدے کا نام ہے، حسین ایک پہچان کا نام ہے، حسین ایک تہذیب کا نام ہے، حسین ایک تمدن کا نام ہے، حسین ایک کلچر کا نام ہے، حسین ایک مکمل مسلک کا نام ہے، حسین ایک افکار کی انجمن کا نام ہے، حسین نظریات کے ایک اتنے مجموعہ کا نام ہے۔ آپ امام حسین کو سمجھتے کیا ہیں؟ جس طریقے سے حسین ایک فکر ہے اسی طریقے سے یزید ایک شخصیت کا نام صرف نہیں بلکہ یزید ایک تحریک کا نام، یزید افکار کا نام، یزید نظریات کا نام، یزید کلچر کا نام۔ اب ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ یزید کے ساتھ کھڑے ہیں یا امام حسین کے ساتھ کھڑے ہیں؟ دیکھیے، قیامت کے دن آپ شربت بانٹتے تھے، اس بنیاد پر فیصلے نہیں ہوں گے۔ قیامت کے دن آپ کھچڑا بناتے تھے، اس بنیاد پر فیصلے نہیں ہوں گے۔ قیامت کے دن آپ محرم کے نام پہ کس کلر کے کپڑے پہنتے تھے، اس بنیاد پہ فیصلے نہیں ہوں گے۔ فیصلہ جو ہوگا اس بنیاد پر ہوگا کہ آپ کس کے کردار کے ساتھ کھڑے تھے، آپ کس کے نظریات کے ساتھ کھڑے تھے، آپ کس کے عقائد کے ساتھ کھڑے تھے، آپ کس کی فکر کے ساتھ کھڑے تھے۔ آپ مجھے بتائیے، ہمارے اندر دو ہستیاں ہیں، ہمارے وجود میں یزید بھی موجود ہے اور ہمارے وجود میں امام حسین بھی موجود ہے۔ حسین اور یزید سب کے اندر ہے۔ صوفیہ سے پوچھو کہ اس ایک انسان کے اندر دو لوگ ہیں، حسین اور یزید دونوں ہیں، تو حسین کسے کہتے ہیں؟ تو کہا دل کو حسین کہتے ہیں اور نفس کو یزید کہتے ہیں۔ دونوں آپ کے اندر ہیں۔ اور کربلا کی جنگ ایک بار نہیں، کربلا کی جنگ بار بار ہو رہی ہے، کربلا کی جنگ روزانہ ہو رہی ہے، کربلا کی جنگ ہر پل ہو رہی ہے، کربلا کی جنگ ہر ساعت ہو رہی ہے، کربلا کی جنگ ہر لمحہ ہو رہی ہے۔ دونوں اندر لڑ رہے ہیں، یزید اور حسین اندر لڑ رہے ہیں، اور ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ دل اس کو کہتے ہیں۔ پہلے میں دل اور نفس کو سمجھاؤں، ابھی آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ دل کا نام حسین رکھ دیا اور نفس کا نام یزید رکھ دیا۔ دل اور نفس میں کیا فرق ہے؟ دونوں اندر ہے، حسین اور یزید سب کے اندر ہے، اور دنیا دو حصوں میں بٹی ہے، یا تو کوئی امام حسین کے ساتھ کھڑا ہے یا تو کوئی یزید کے ساتھ کھڑا ہے۔ اب دل اور نفس میں فرق کرنا ہے تو کیسے کریں؟ ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، اس سے آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ حضرت مالک بن دینار ایک مرتبہ سفر میں تھے،
آپ نے دیکھا کہ ایک بچہ ہے جو لکڑیاں جمع کر رہا ہے، لکڑیاں چن رہا ہے، اور جیسے لکڑیاں جمع کرتا ہے وہ ساتھ ساتھ روتا ہے. لکڑیاں جمع کرتا ہے روتا ہے، لکڑیاں جمع کرتا ہے روتا ہے. اس خوبصورت سے بچے کو آپ نے دیکھا اور مالک بن دینار نے سوچا کہ چلو اس بچے کو سلام کرو، اس کو سلام کرتے ہیں. تو جیسے ہی خیال آیا سلام کرتے ہیں تو دوسرا خیال کیا آیا، ارے یہ بچہ ہے، اتنے چھوٹے بچے کو اس جنگل میں کیا سلام کریں. تو آپ چلے گئے، سلام کیے بغیر چلے گئے. جیسے سلام کیے بغیر گئے فوراً خیال آیا، اے مالک معاذ اللہ، کیا تو رسول اللہ سے بڑا ہے؟ جب نبی چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلام کرتے تھے تو سلام نہیں کرتا. رسول اللہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلام کرے تو سلام نہیں کرتا. تو مالک بن دینار آگے بڑھ گئے تھے، پیچھے پلٹ کر آئے اور اس بچے کو کہا السلام علیکم. وہ بچے نے روتے ہوئے سر اوپر اٹھایا اور مالک بن دینار کو دیکھ کے کہا وعلیکم السلام یا مالک ابن دینار. جیسے ہی سلام کا جواب دیا ان کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی. یہ 5-7 سال کا بچہ میرا نام بھی جانتا ہے اور میرے باپ کا نام بھی جانتا ہے. کہا بچے تیری میری پہلی ملاقات ہے اور تو میرا نام بھی جانتا ہے اور میرے باپ کا نام بھی جانتا ہے، حالانکہ میں تجھے نہیں جانتا، تیری میری پہلی ملاقات. کہا اے مالک تیری میری ملاقات پہلے ہو چکی، تو بھول گیا، میں نے یاد رکھا. کہا کہاں ملاقات ہوئی شہزادے؟ تو کہا عالم ارواح میں جب اللہ نے روحوں کو جمع کیا اور جب پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اس وقت تمہاری اور میری روح پاس پاس کھڑی تھی، میں نے تم کو یاد رکھا، تم مجھے بھول گئے. اور اتنی بڑی بات ایک بچے سے سنی تو مالک بن دینار نے کہا اے بچے اور تو بہت بڑا ہے اور تو بڑی معرفت کی بات کرتا ہے، تو بہت عارفانہ گفتگو کرتا ہے. تو جب اتنا عارف ہے، ایسی معرفت تو جانتا ہے، تو میرا ایک سوال ہے جو میرے بڑے بڑے استاد بھی سوال کا جواب نہ دے سکے، تو کیا تو میرے سوال کا جواب دے گا؟ بچے نے کہا بتائیے کیا سوال ہے. تو مالک بن دینار نے کہا کہ دل میں اور نفس میں کیا فرق ہے، دل کسے کہتے ہیں اور نفس کسے کہتے ہیں. تو اس بچے نے کہا اے مالک جب تمہارے دل میں خیال آیا کہ اس بچے کو سلام کرنا چاہیے، تمہارے دل میں خیال آیا تھا نا کہ بچے کو سلام کرنا چاہیے، لیکن پھر فوراً خیال آیا یہ بچہ ہی تو ہے، اس کو کیا سلام کریں. پھر آپ بغیر سلام کی آگے بڑھ گئے تھے. پھر خیال آیا کہ اللہ کے رسول جب چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلام کرتے ہیں تو میں کیوں نہ کروں. تو تم پلٹ کر آئے کہ نہیں آئے؟ تو جس نے تمہیں سلام سے روکا تھا وہ تمہارا نفس تھا، اور جس نے تمہیں پلٹ کر یہاں لایا وہ تمہارا دل ہے. یعنی دل نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نفس برائی کی طرف لے جاتا ہے. جو برائی کی طرف لے جائے اس کو نفس کہتے ہیں اور جو نیکی کی طرف لے جائے اس کو دل کہتے ہیں. اسی لیے ہم نے آپ کے لیے یہ بیان کر دیا کہ دل حسین اور نفس یزید، اب دونوں کی جنگ ہو رہی ہے. اپنے آپ کو حسینی کہنے والوں، حسینی کہلانے والوں، آپ برا مت ماننا. آپ کیا سمجھتے ہو کہ ہم کڑے پہن کر حسینی بنیں گے، ہم ماتم کر کے حسینی بنیں گے، ہم نیاز کر کے حسینی بنیں گے؟ یاد رکھنا حسینیت کیا ہے، حسینیت کسے کہتے ہیں. اللہ اکبر. دل حسینیت ہے، نفس یزیدیت ہے. اب ذرا سوچو کون یزید کے ساتھ ہے، کون امام حسین کے ساتھ ہے، دونوں کی جنگ میں کون کس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. اللہ اکبر. تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. امام علی مقام کی غلامی کا دعویٰ کرنے والوں
میں تمہیں یزیدی کہنے تو نہیں آیا اور نہ مجھے کہنا زیب دیتا ہے اور نہ میں کبھی کہوں گا، کسی کو میں یزیدی کہتا نہیں، کہہ سکتا نہیں، لیکن آئیے اپنے آپ میں ڈوب کر سوچئے کہ جب آپ نے دل کا نام حسین رکھ دیا اور نفس کا نام یزید رکھ دیا تو یہ دل اور نفس میں روزانہ جنگ ہوتی ہے، روزانہ لڑائی ہوتی ہے، روزانہ اختلاف ہوتا ہے۔ اب شروع کرتے ہیں، آغاز کرتے ہیں اور ذرا گنتے ہیں ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر، صبح ہو رہی ہے، صبح کے وقت میں اذان ہو رہی ہے اور اذان ہوئی، اذان میں ہم نے سنا الصلاۃ خیر من النوم، نیند سے بہتر نماز ہے۔ اب مجھے بتاؤ، دل یعنی حسین آواز دے رہے ہیں چلو مسجد کی طرف، چلو نماز کی طرف، چلو عبادت کی طرف۔ اللہ اکبر، جب دل نے یعنی حسین اعظم کی طرف سے ندا آئی چلو نماز کی طرف، چلو مسجد کی طرف، چلو عبادت کی طرف، تو آپ نے اگر ان کی بات سن کر یعنی دل کی بات سن کر آپ مسجد میں آ گئے نماز کے لیے، تو آپ اس جنگ میں امام حسین کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جو امام حسین کے ساتھ یہاں کھڑا ہے انشاءاللہ قیامت کے دن بھی وہ امام حسین کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور آپ نے امام حسین کی یعنی دل کی بات نہیں مانی اور نفس کہہ رہا تھا ارے کہاں جا رہا ہے، ابھی تو بارش ہوئی ہے، ابھی تو کیچڑ ہے، ابھی تو سردی ہے، بستر کتنا نرم ہے، بستر کیسا گرم ہے، ارے سو جا بعد میں پڑھ لینا۔ آپ نے نفس کی بات مانی اور مسجد میں نہیں آئے تو آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ آپ یزید کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر، من کی جنگ میں یزید کے ساتھ کھڑے رہنے والوں قیامت کے دن بھی یزید کے ساتھ اٹھنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آپ مجھے بتاؤ اس جنگ میں کس کے ساتھ کھڑے ہو؟ برا مت ماننا۔ اللہ اکبر، اچھی طرح یہ سادات کرام، بڑے بڑے علماء کرام یہاں پر موجود ہے۔ ہمیں شربت حسینی نہیں بنا سکتا جب تک کہ کردار حسینی کو اختیار نہ کریں۔ ہم شربت کے مخالف نہیں ہیں، ہم نیاز کے مخالف نہیں ہیں، ہم جائز رسومات کے مخالف نہیں ہیں، لیکن کردار حسین چھوڑ کر یزید کا کردار زندہ کرتے ہو، پھر بتاؤ قیامت کے دن تمہیں امام حسین کا ساتھ کیسے نصیب ہوگا؟ میرے بھائیوں، یہ جو جلسے منعقد کیے جاتے ہیں یہ رسموں کے اعتبار سے نہیں ہے، یہ بھیڑ جمع کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ چندے اکٹھے کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ بتانا مقصود ہے میدان کربلا میں امام حسین کردار بتانے کے لیے آئے تھے۔ اللہ اکبر، تمہیں پتا ہے، ارے دین بچانے کے لیے جملے پہ غور کرنا، نواگڑھ اور گرد و نواح سے آنے والوں غور کرنا، امام حسین مدینہ منورہ سے 25 مرتبہ پیدل چل کے حج کے لیے گئے، پیدل چل کے حج کے لیے گئے، لیکن جب امام حسین اللہ اکبر مکے سے نکلے کربلا کے لیے، اس وقت تو کون سی تاریخ تھی؟ اس وقت تو کون سی تاریخ تھی؟ اللہ اکبر، ذی الحجہ کی 2 تاریخ تھی، یعنی حج شروع ہونے میں ابھی چند دن باقی تھے۔ جو پیدل 25 بار حج کو گیا وہ مکے میں موجود ہے۔ حسین حج نہیں کر رہے ہیں، حج چھوڑ کر کے دین بچانے کے لیے میدان کربلا میں جا رہے ہیں، نماز بچانے کے لیے میدان کربلا میں جا رہے ہیں، شریعت بچانے کے لیے میدان کربلا میں جا رہے ہیں۔ امام حسین دین بچانے کے لیے مکہ چھوڑ سکتے ہیں اور ہم دین بچانے کے لیے اپنی نیند نہیں چھوڑ سکتے۔ کون سے حسینی ہیں ہم؟ اپنے آپ میں ڈوب کر سوچو کہ حسینیت ہمارے اندر کہاں ہے، تلاش کرو۔ کوئی لڑکی خوبصورت نظر آئی، دل یعنی حسین کہہ رہا ہے نظریں نیچی کر، کیونکہ قرآن کہتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ، کہ مومنوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نظروں کو نیچی کرے۔ اور دل جب روک رہا تھا تو نفس جو یزید ہے کہہ رہا تھا اس کو تک، اس لیے کہ تیرے دل کو سکون ملے گا۔ تم نے اس کو پاپ کی نظر سے دیکھا، کس کے ساتھ کھڑے؟ یزید کے ساتھ یا امام حسین کے ساتھ؟ امام حسین نے تو اپنی پوری زندگی کبھی کسی نامحرم عورت پر نظر نہیں ڈالی۔ یزید تو اتنا پاپی تھا کہ اس نے اپنی سوتیلی ماں کو بھی پاپ کی نظر سے دیکھا۔ وہ اتنا گندا اور پاپی تھا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ اس نے اماں عائشہ صدیقہ کو بھی گندی گالیاں دی۔
ایسی گالی دی کہ وہ گالی میں ذکر نہیں کر سکتا. اس نے جو گالی دی ہے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب اس کو پڑھتے ہیں. تو آپ پڑھیں شیخ کی کتاب تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس نے کتنی گندی گالی دی ام المومنین کو. خود کی سوتیلی ماں کو پاپ کی نظر سے دیکھا. آج عورتوں کو پاپ کی نظر سے نہیں دیکھا جا رہا ہے. وائی فائی کا استعمال اور انٹرنیٹ کا استعمال کس لیے کر رہے ہو؟ یہی حسینیت. اور امام حسین کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جب ہمارا کوئی جوان کسی عورت پر پاپ کی نظر ڈالتا ہوگا تو امام حسین کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جس نے اپنا پورا گھر لٹایا. بھائیوں ہم نیند قربان نہیں کر سکتے، معمولی بات ہے 18 سال کا کڑیل جوان بیٹا قربان کرنا. ان قربانیوں کو سننے سے زیادہ محسوس کرنے کی ضرورت ہے. 6 مہینے کا معصوم قربان کرنا کوئی چھوٹی موٹی بات ہے؟ اپنے بھتیجوں کو اپنے سامنے ذبح ہوتے دیکھنا کوئی چھوٹی موٹی بات ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا؟ کربلا 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 بہت سنے، کربلا کو کبھی محسوس کیا؟ ایک باپ سے پوچھو نا 18 سال کا بیٹا کسے کہتے؟ ایک باپ سے پوچھو 6 مہینے کا معصوم بچہ جھولے سے گر جائے ہمیں دن بھر کھانا اچھا نہیں لگتا. 6 مہینے کا معصوم جب ہاتھ میں شہید ہوا ہوگا اس وقت امام حسین کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ اور اس قربانی کو ہم نے کیا نام دیا؟ ارے جس دن امام حسین کی شہادت ہے عاشورہ کا دن، اس دن بھی مسلمان نماز نہیں پڑھتا. اس سے بڑی بات اب کیا کہیں؟ جس دن امام نے پورا گھر لٹا کر کے نماز بچائی، دین بچایا، اس دن بھی ہم نماز نہیں پڑھ. ہم شربت بانٹتے بانٹتے نماز ترک کرتے. کبھی سوچا؟ نماز کی اہمیت کبھی جانی؟ کیونکہ ہم حسینی ہیں. امام حسین نے تو بتایا ہندو مسلمان سکھ عیسائی پارسی شیعہ سنی جو بھی امام حسین کی شہادت بیان کرتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ امام حسین سجدے میں شہید ہوئے. اس میں کسی کو اختلاف ہے؟ وہابی بھی مان رہا ہے کہ امام حسین سجدے میں شہید ہوئے، شیعہ بھی مان رہا ہے امام حسین سجدے میں شہید ہوئے، سنی بھی کہہ رہا ہے امام حسین سجدے میں شہید ہوئے. ہندو مسلم سکھ عیسائی جتنے لوگ امام حسین کی زندگی جنہوں نے لکھی ہے سب نے کہا امام حسین سجدے میں شہید ہوئے. کیا بتایا امام نے؟ کہ سجدہ میری پہچان ہے، سجدہ کرنا حسینیت ہے اور سجدے کو ترک کرنا یزیدیت ہے. ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اگر آپ برا نہیں مانیں گے تو کتنے عشاء پڑھ کے آئے اور کتنے جا کر عشاء پڑھیں گے؟ کتنوں نے فجر پڑھی؟ آج کی جو دن گزرا کتنوں نے فجر پڑھی، کتنوں نے ظہر پڑھی، کتنوں نے عصر پڑھی، کتنوں نے مغرب پڑھی؟ بھائیوں ہم کردار کے اعتبار سے یزید کے ساتھ کھڑے. جو امام حسین والا ہوگا، امام حسین نے تو نماز فرض ہونے سے پہلے نمازیں پڑھی. ہم فرض ہونے کے بعد بھی نماز نہیں پڑھتے. امام حسین نے نماز فرض ہونے سے پہلے نمازیں پڑھی. اور جس وقت انسان لہو لہان ہو خون سے اس وقت بھی امام علی مقام کو بچوں کی یاد نہیں آ رہی ہے، امام علی مقام کو گھر اور گھر والوں کی یاد نہیں آ رہی ہے. فکر ایک ہے سجدہ، سب چھوٹ جائے حتیٰ کہ دنیا بھی چھوٹ جائے سجدہ نہیں چھوٹنا چاہیے. اور ہم نے سجدے کو چھوڑ دیا. یہ سبق کون یاد کرے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو سجدہ چھوڑ دے قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں. جو نماز نہ پڑھے میں محمد اس سے بیزار ہوں. آج ہماری اکثریت بے نماز، یہ اتنی بڑی بڑی مسجدیں صرف جمعہ کے دن بھرتی ہے، وہ بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو خطبے سے پہلے آتے ہیں 2 رکعت نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں. آپ بتائیے، ایک بات میں پوری ذمہ داری سے کہوں گا، اگر میں غلطی کروں تو یہ میرے بزرگ میری اصلاح کریں گے. کوئی پوری زندگی امام حسین کا شربت نہ بنائے، نیاز نہ بنائے، لیکن اگر وہ سچا نمازی امام حسین کی محبت کے ساتھ، وہ پکا حسینی، قیامت کے دن وہ امام حسین کے ساتھ اٹھے گا انشاءاللہ. امام حسین کے ساتھ اٹھے گا، ان کے نانا کے ساتھ اٹھے گا، ان کے بابا کے ساتھ اٹھے گا. اور اگر کوئی بندہ پورا 10 دن خوب دھوم مچاتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا، جمعہ بھی نہیں پڑھتا، تو وہ کیا کر رہا ہے؟ کردار یزید کو زندہ کر رہا ہے. اور اس سے امام حسین کبھی خوش نہیں ہو سکتے. آج لڑکیوں کے ساتھ ناجائز تعلقات کی داستان کوئی چھوٹی موٹی ہے.
کتنے نوجوان چھوکرے ہیں جنہوں نے ناجائز تعلقات قائم نہیں کیے، جن کی فون سے لڑکیوں کے ساتھ باتیں نہیں ہوتی ہے، جو جرائم نہیں کرتے ہیں. یہ حسینیت ہے، یہ امام حسین کا کردار ہے. ان کے گھر کے نوجوانوں کا تقدس تو یہ تھا کہ اللہ اکبر، انہوں نے کبھی کسی نامحرم عورت پر، شہزادہ علی اکبر 18 سال کے جوان ہیں، اس عمر میں بھی کبھی کسی عورت پر ناجائز محبت، ناجائز نظر اٹھانا تو دور کی بات، آپ نے کبھی نگاہ اٹھا کر کسی نامحرم کو نہیں دیکھا. سیدہ زینب پاک کی زندگی کا جائزہ لیں. جب چادریں چھن گئی ہے تو چادریں چھننے کے بعد بھی سیدہ زینب نے فرمایا ان ظالموں نے چادریں تو چھین لی ہے مگر اپنے بالوں سے اپنے چہرے کو چھپاؤ اور اب بھی پردہ کرو. اور آج ہمارا کیا ماحول بنتا جا رہا ہے، آپ کے گجرات میں کیا مجھے نہیں معلوم، لیکن ہندوستان کا ماحول تو یہی ہے. عاشوراء کے دن ہمارے گھر کی عورتیں میک اپ کر کے میلوں میں جاتی اور ہم منع نہیں کرتے. دھوم ہے، میلے لگے ہیں. میلے کب لگتے ہیں بھائی؟ خوشی کے موقع پہ میلے لگتے ہیں کہ غم کے موقع پہ لگتے ہیں؟ اگر امام حسین کی شہادت کا غم ہے، اس دن میک اپ کرنے کی تمہارے گھر کی عورتوں کی ہمت کیسے ہوتی ہے؟ اور تم ان کو میک اپ کرنے کیسے دیتے ہو؟ وہ دن کون سا دن ہے؟ کبھی سوچا، کبھی غور کیا وہ دن کیسا دن ہے جس دن شہیدوں کے جسم پر گھوڑے دوڑائے گئے؟ کیا وہ دن تھا؟ اللہ کے رسول رو رہے تھے اس دن. حضور روئے، حضور کی زلفیں بکھری اس دن، حضور کی داڑھی پر گرد و غبار چومنے لگے، حضور کے لباس پر خون کے دھبے نظر آئے. ابن عباس کی جو روایت ہے، ام سلمہ کی جو روایت ہے، تم بار بار سنتے ہو، میں واقعات دہرانے نہیں بیٹھا، میں صرف کربلا کے مناظر کو سامنے رکھتے ہوئے آپ سے پوچھتا ہوں اور اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، کیا ہم حسینی ہیں؟ سوچو تو صحیح، کیا کبھی اللہ نہ کرے، اللہ تم میں سے کسی کو وہ دن نہ دکھائے 18 سال کا کسی کا بیٹا ایکسیڈنٹ میں مر جائے گا تو کیا اس کی ماں ایسے ہی میک اپ کر کے نکلے گی جس دن علی اکبر کی شہادت کے دن تمہارے گھر کی عورتیں میک اپ کر کے نکلتی ہیں؟ اگر 6 مہینے کا معصوم کسی کا مر جائے گا اور اللہ اکبر وہ جو ہے وہ کسی حادثے کا شکار ہو جائے گا تو کیا اس کی ماں ایسے ہی ڈھول باجوں میں جائے گی جیسے ہمارے گھر کی عورتیں جاتی ہیں شہادت علی اصغر کے دن؟ کون روکتا ہے؟ اور جو علماء روکتے ہیں تم ان کو یزیدی کہتے ہو، جو روکنے والے علماء ان کو یزیدی کہتے ہو. بلکہ میں تو ایسے لوگوں سے کہتا ہوں چلے ٹھیک ہے، حق بولنے والے علماء کو یزیدی کہنے والوں، کبھی سوچا اگر اتنے ہی ڈھول بجانے کا، میلے لگانے کا اور ناچنے کودنے کا شوق ہے تو تمہارے گھر میں کبھی 18 سال کا بیٹا مرے گا تب ذرا ڈھول بجانا، اپنی عورتوں کو میک اپ کروانا اور کسی میلے میں بھیجنا، تب سمجھیں گے کہ پھر محبت کسے کہتے ہیں. اللہ تمہیں وہ دن نہ دکھائے. لیکن آپ سے پوچھتا ہوں، میری بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں کیسے؟ وہ دن تو تلاوت قرآن کا دن، وہ دن تو صدقے کا دن ہے، وہ دن تو خیرات کا دن ہے.